فعل امر کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل جس کے ساتھ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، کچھ طلب کیا جائے یا کسی سے کسی کام کے کرنے کی خواہش کی جائے۔ خواہش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کام کے کرنے کی خواہش۔ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اسے آپ حکم دیتے ہیں بھائی سبق پڑھ، چلا جا، یہ کر، تو یہ اسے آپ حکم دے رہے ہیں۔ اور جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا، جو غائب ہوتا ہے، اسے آپ یوں حکم نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں اس کو ایسا کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہیں کرنا چاہیے۔ جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ جو غائب ہوتا ہے اس سے خواہش کی جاتی ہے کسی کام کے کرنے کی، اور جو سامنے موجود ہوتا ہے اسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فعل امر کی دو قسمیں، فعل امر حاضر معروف اور امر غائب معروف۔ اصل میں جو امر ہوتا ہے امر حاضر معروف، جو آپ کے سامنے بندہ موجود ہو تو اس کو آپ جو حکم دیتے ہیں نا حاضر کو، تو وہ اصل میں امر ہوتا ہے۔ یہ امر حاضر جو ہے مضارع کے حاضر کے مخاطب حاضر مخاطب کے 6 چیزوں سے بنتا ہے۔ فعل مضارع سے امر بنانے کا طریقہ، مضارع کے کس صیغے سے بنے گا؟ واحد، مذکر، مخاطب۔ پہلے اس کو ایک صیغے سے بناتے ہیں پھر باقی صیغوں سے بنائیں گے۔ فعل مضارع سے فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے مضارع کے آخر کو ساکن کر دیں۔ سب سے پہلے اس کے بعد مضارع کا کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد، مذکر، مخاطب کا۔ مضارع کے آخر کو اس کے شروع سے علامت مضارع کو گرا دیں۔ پہلے آخر کو ساکن کریں پھر علامت مضارع گرائیں۔ جب علامت مضارع گرایا تو بعد والا حرف دیکھیں وہ ساکن ہے یا متحرک، تو بعد والا حرف کیا تھا؟ متحرک۔ اگر بعد والا حرف متحرک ہے تو یہی آپ کا امر بن گیا تھا۔ اب اسے کیا بنا؟ اب سب سے پہلے مضارع کے آخر کو ساکن کریں اور اس کے بعد شروع سے علامت مضارع کو گرا دیں۔ علامت مضارع کو گرا کر بعد والا حرف دیکھیں، اگر وہ بعد والا حرف متحرک ہے تو حمزہ وصلی متحرک ہے تو پھر امر بن گیا۔ آپ اسے جیسے حق بنایا تھا، عید اسے عید بنایا۔ یہاں پہ اگر مضارع کے آخر کو ساکن کیا، شروع سے علامت مضارع کو گرا دیا، جب اس کو گرایا تو بعد والا حرف کیا ہے؟ ساکن۔ ساکن سے ابتدا کرنا مشکل ہے، ساکن سے کلمے کی ابتدا نہیں ہو سکتی، پڑھا نہیں جا سکتا اس کو۔ اس کے لیے شروع میں حمزہ لاتے ہیں، اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ یہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے اس کو حرکت کون سی دینی ہے؟ اس کو عین کلمے پر اگر ضمہ ہو تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ ضمہ تھا، حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اگر مضارع کے عین کلمے پر فتح ہو یا کسرہ ہو تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیتے ہیں۔ تفعیل سے کیا بنتا ہے؟ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے مضارع کے آخر کو ساکن کریں گے، شروع سے علامت مضارع کو علامت مضارع گرایا تو بعد والا حرف تھا ساکن، شروع میں کیا لایا؟ حمزہ وصلی کو حرکت کون سی دینی ہے؟ عین کلمے کو دیکھنا ہے۔ عین کلمے پر ضمہ ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، عین کلمے پر فتح ہے کسرہ ہے تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیں گے۔ اب یہ مثلا یہ دیکھتے ہیں تفعلوا یا تفعلوا، ہم کیا کریں گے؟ آخر کو ساکن کیا، شروع سے علامت مضارع کو بعد والا حرف حمزہ وصلی کو لگایا تو اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ کسرہ۔ کلمے پر فتح ہے کسرہ ہو تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیں گے۔ افعال بن جائے گا یا تفعلوا سے افعال اور تفعیلوا سے افعل۔ تثنیہ سے بنائیں گے تو نون اعرابی کو گرا دیں گے، شروع سے علامت مضارع کو گرا دیں گے۔ یہاں آخر کی حرکت گرائی تھی، یہ جو نون ہے نون یہ اس آخر کی حرکت کے بدلے میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نون اعرابی۔ اس کو گرایا، اب فاس ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لگایا، کیا بنا؟ تفعلون سے اس نون اعرابی کو گرایا، نون سے تا کو گرایا، اب فا کلمہ ساکن ہے، حمزہ وصلی میں آیا، کیا بنا؟
تفعلینا واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ آخر سے نون کو ملا دیا شروع سے علامت مضارع کی رعایت بعد والا حرف حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی کا رکعت کیا تھی کیا بن جائے کیا بنائیں گے افعلی بن گیا تفعلینا سے افعلی یہاں پر تفعلان جو تھا اس سے بنائیں گے آخر سے نون سے علامت مضارع کو حمزہ وصلی کی رعایت یہ کیا بنا افعلا نون اعرابی کو نہیں گرائیں گے نون ضمیری کو نہیں گرائیں گے شروع سے تا کو گرایا بعد حرف ساکن ہے تو حمزہ وصلی لائے کیا بنا افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا تفعلوا ہوتا تفعلوا تفعلان تفعلون پھر کیا پڑھتے ہیں افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا اگر یہ تفعلوا ہوتا مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہوتا تفعلوا سے کیا بنتا افعل جیسے ہم نے بنایا افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا ناصر ینصر سے تنصر سے واحد مذکر مخاطب سے بنائے گا نا مخاطب کے صیغے سے تنصر سے انصرا انصروا انصری انصرا انصرا یفتح تفتح سے کیا بنائے گا